السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے سامنے محرم الحرام کے مہینے کے تعلق سے مختلف ویڈیوز پیش کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے محرم الحرام میں ایک اہم کام ہوتا ہے تعزیہ داری۔ یہ تعزیہ داری اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ کیا اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ دین کے اندر نئی کوئی چیز پیدا کی گئی ہے؟ اور کن لوگوں نے اس کو شروع کیا؟ تو بالترتیب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تعزیہ داری جس کو یہ شیعہ حضرات اٹھاتے ہیں، یاد رکھیے اہل سنت والجماعت ان کا ان تعزیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ وہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہوں، دیوبندی مکتبہ فکر کے ہوں، اہل حدیث ہوں یا جماعت اسلامی کے تعلق سے ہوں۔ ان میں سے کسی کا بھی تعزیہ داری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعزیہ داری کا تعلق صرف شیعہ حضرات سے ہے، جو شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یا تو غلو کرتے تھے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو انتہائی گرا دیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کا ان تعزیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اس وقت شیعوں کے سبھی فرقے کفر میں مبتلا ہیں، یعنی کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، اس لیے تعزیوں سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ تعزیہ داری جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ لوگ اٹھاتے ہیں اور ان کی ایک شبیہ بناتے ہیں، اور اس کو کبھی براق کی شکل بناتے ہیں، کبھی کرسی کی شکل بناتے ہیں، تو یہ ساری شکلیں ان کا رواج کہاں سے پڑا؟ یہ بات ہے 341 ہجری۔ آپ غور کریے کہ 300 ہجری، اس 300 ہجری سے پہلے کچھ نہیں ہوا۔ اگر کوئی بھی چیز دین ہوتی ہے تو وہ شروع سے ہوتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد خلفائے راشدین سے وہ چیز چلتی ہے۔ 300 سال تک اس کا تعزیہ داری کا کہیں کوئی وجود نہیں تھا۔ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے 300 سال کا۔ 300 سال کے بعد ظاہر ہے کوئی نئی چیز جو پیدا ہوئی ہے اور دین اس کو اگر بنایا جائے تو وہ دین نہیں ہے بلکہ بدعت اور گمراہی ہے، اور اس کا انجام دینے والا جہنم میں جائے گا۔ 300 سال کے بعد یعنی 341 ہجری میں مصر میں ایک بادشاہ تھا معز باللہ۔ اس معز باللہ کے دور حکومت میں کسی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میرے اندر حضرت علی کی روح آتی ہے اور میری بیوی کے اندر حضرت فاطمہ کی روح آتی ہے۔ اب یہ معز باللہ کو جب اس کا پتہ چلا تو اس نے ان لوگوں کا احترام کیا۔ پھر اس کے بعد انہی کے دور میں ایک شخص اٹھا، اس نے ایک کرسی لی اور اس کے سامنے جھکنے لگا، یعنی کرسی کا اس نے پہلا تعزیہ بنایا کہ اس میں حضرت علی کی روح آتی ہے، آ کے بیٹھتی ہے۔ یہ سب معز باللہ کے دور میں ہوا 341 ہجری میں۔ اس کے بعد اس وقت کا جو بادشاہ تھا، چونکہ وہ اعتقادی اعتبار سے بہت کمزور تھا، تو اس نے اگلی سال یہ اعلان کیا کہ 10 محرم الحرام کو پورا بازار بند کیا جائے اور تعزیہ اٹھائے جائیں، تعزیہ اٹھائے جائیں، یعنی اس طرح سے لکڑی کا ایک وہ بنایا جائے ڈھانچہ سا، اور پھر اس کو کربلا میں دفن کر دیا جائے۔ دھیرے دھیرے یہ بات عراق کے شیعوں کو پتہ چلی، تو انہوں نے اس کو فوراً پکڑا، اور وہ جب اس کو فوراً پکڑا تو اس کو پھر ہر سال ایک عملی جامہ پہنانا انہوں نے شروع کر دیا۔ اس طرح سے تعزیوں کی شروعات ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کے اندر یہ اس لیے آیا کیونکہ ہندوستان کے اندر جب دوبارہ مغلوں کی حکومت آئی تو وہ ایران سے آئی، اور ایران کے علماء ان کے ساتھ آئے، جس کی بنا پر یہاں پر جو شیعیت تھی وہ ہندوستان کے اندر پھیلتی چلی گئی۔
ہندوستان میں شروعات کی ہے امیر تیمور لنگ نے۔ ہندوستان اس وقت بہت عظیم ہندوستان تھا جس کے اندر تقریباً آس پاس کے سبھی ممالک آیا کرتے تھے اس وقت میں، تو ملتان میں یہ رہا کرتا تھا تیمور لنگ۔ اس نے تعزیہ بنوایا اور اس کی شروعات ہندوستان میں تعزیہ شروع کی اور اپنے یہاں تعزیہ بنوا کر کربلا اس کو بھیجنے لگا۔ اس طرح سے ہندوستان میں چونکہ بادشاہ نے اس کام کو کیا تو رعیت کے اندر، رعایا کے اندر پھیل گیا اور ہندوستان میں پھر تعزیہ داری شروع ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ان تعزیوں کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے نہیں ہے سوائے شیعوں کے۔ جہاں علماء دیوبند کا یہ فتویٰ ہے کہ شیعہ تعزیہ داری حرام ہے، ناجائز ہے، اسی طرح سے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء علامہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ ان کی آپ جلد نمبر 24 اٹھا کر دیکھیے فتاوی رضویہ کی، اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ تعزیہ داری حرام ہے۔ تو جب ان کے یہاں بھی حرام، ہمارے یہاں بھی حرام، دیگر مکتبہ فکر کے یہاں حرام، تو پھر ہم لوگ اس کو کیوں کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے ہم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ شیعوں کا کام ہے اور شیعہ اس وقت مسلمان نہیں ہیں، اس وقت شیعہ کافر ہیں، کیونکہ ان کے جتنے عقائد ہیں سب کفریہ عقائد ہیں۔ انشاءاللہ ہم کسی موقع پر آپ کو شیعوں کے کفریہ عقائد کی بھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ ان تعزیہ داری سے بھی بچیں گے، تعزیوں سے بھی بچیں گے اور تعزیہ داری سے بھی اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں گے، اپنے محبین، متوسلین اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو بھی ان تعزیوں سے اور تعزیہ داری سے بچائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔